السلام علیکم، لائیو ود عادل شاہزیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ ناظرین، پاکستان میں ایک بار پھر دہشت گردی کا فریت سر اٹھا رہا ہے اور فوج کی جانب سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری ہیں۔ دہشت گردی سے متاثرہ جو علاقے ہیں ان میں کافی جو ہیں وہ جانیں بھی نچھاور کر رہے ہیں، لیکن معاملات جو ہیں وہ سنبھل نہیں رہے۔ وطن عزیز کے دفاع کے لیے جو ہماری پولیس فورسز ہیں، جو باقی پیراملٹری فورسز بھی ہیں، فوج بھی ہیں، وہ جانیں قربان کر رہے ہیں دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے۔ 22 جون کو نیشنل ایکشن پلان کے تحت قومی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے دوران عزم استحکام، جسے پہلے آپریشن کا نام دیا گیا، پھر بتایا گیا یہ ایک حکمت عملی ہے، اسٹریٹجی ہے، اس کا فیصلہ کیا گیا۔ حکومت نے سیم معاملے پر قومی اتفاق رائے کے لیے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا بھی اعلان کیا، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو اس بارے میں اعتماد میں لیا جائے گا۔ اپوزیشن جماعتیں بالخصوص پی ٹی آئی، جے یو آئی پاکستان اور اے این پی کی جانب سے مخالفت سامنے آنے کے بعد حکومت کو وضاحت جاری کرنی پڑی کہ یہ کوئی مکمل طور پر فوجی آپریشن نہیں ہوگا، بلکہ یہ دہشت گردی کے خلاف جاری مہم کو نئی جہت دیے جانے کا عزم ہے۔ حکومت نے اے پی سی میں تمام سیاسی جماعتوں کو جو فیصلہ کیا، سنیے کیا ہو۔ دہشت گردی کسی خاص صوبے یا علاقے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک قومی مسئلہ ہے، کیونکہ اگر دہشت گرد وزیرستان میں گھات لگا کر کسی فوجی گاڑی کو نشانہ بنائیں تو اس میں شہید ہونے والے جو جوان ہیں، کسی کا جنازہ چکوال سے اٹھے گا، کسی کا کراچی سے، کسی کا گلگت بلتستان میں پڑا جاتا ہے۔ اسی طرح معاشی نقصان کسی ایک علاقے کا نہیں، پورے ملک کا ہو رہا ہے۔ اس وقت ملک میں دہشت گردی کی وارداتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 2-3 ہفتوں کے دوران کئی ایک واقعات میں افسران اور جوان شہید ہوئے۔ پاکستان میں اب تک مجموعی طور پر 21 بڑے فوجی آپریشن کیے گئے، جن میں آپریشن راہ حق، راہ نجات، شیردل، راہ راز، ضرب عزب اور رد الفساد جیسے آپریشنز جو ہیں انہیں اہم مانا جاتا ہے۔ اکتوبر سے دسمبر 2007 تک آپریشن راہ حق کے نام سے سوات میں عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ مولانا صوفی محمد نے تحریک نواز شریعت محمدی کا وہ جو ایک مہم شروع کی تھی، اس کے خلاف مالاکنڈ ڈویژن کے اضلاع سوات، دیر، بنیر اور چترال میں اس تنظیم کا کافی اثر رسوخ تھا۔ آپریشن کے بعد کالعدم ٹی ٹی پی کے شدت پسند مالاکنڈ ڈویژن سے نکل کر وزیرستان پہنچ گئے، اس لیے جولائی 2009 میں آپریشن راہ نجات کا آغاز ہوا تاکہ شدت پسندوں کا مکمل خاتمہ کیا جا سکے۔ جون 2014 میں پھر آپریشن ضرب عزب کا فیصلہ ہوا، لیکن مذاکرات کو بھی پھر درمیان میں موقع دیا گیا۔ آرمی پبلک سکول کا جب واقعہ ہوا، شدت پسندوں کے خلاف ضرب عزب دوبارہ شروع کر دیا گیا۔ پھر 14 سے 17 تک کا دور جو تھا قدرے پرامن رہا۔ 17 میں آپریشن رد الفساد کا آغاز ہوا تاکہ شدت پسندوں کی باقیات کا خاتمہ ہو سکے، لیکن 2021 میں افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد اس وقت کی حکومت کی جو پالیسی تھی، اس سے شدت پسندوں کو پاکستان میں دوبارہ مضبوط ہونے کا موقع ملا، اور وہاں پر جب طالبان کا کنٹرول آیا تو ہمارے میڈیا نے بھی باقاعدہ سے اسے سیلیبریٹ کیا۔ کسی نے اسے غلامی کی زنجیریں توڑنا قرار دیا، لیکن بہت سارے لوگ اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ اس کا سپل اوور پاکستان پر آئے گا اور ہمیں سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اب دہشت گردی کی حالیہ لہر کے پیچھے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہماری ریاست کی بھی اور مختلف سیاسی جماعتوں کی بھی نرم پالیسیاں کار فرما ہیں۔ ناظرین، ان تمام معاملات پر بات کریں گے۔ ہمیں آگے چل کر عامر رانا صاحب بھی جوائن کریں گے، احسان ٹیپو اور محمود جان بابر صاحب بھی جوائن کریں گے۔ اس وقت عوامی نیشنل پارٹی کے خیبر پختونخوا کے پارلیمانی لیڈر ارباب عثمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان صاحب، شدت پسندی اور دہشت گردی کی جو نئی لہر ہے، آپ کی جماعت ایسی ہے کہ پختونخوا میں سب سے زیادہ اگر کوئی سیاسی جماعت دہشت گردی کا نشانہ بنی وہ آپ کی جماعت ہے۔ آپریشن کا اعلان بھی وہ کر دیا گیا ہے عزم پاکستان، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ، اور اس وقت صوبے میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیسی ہے؟ عادل صاحب، بہت مہربانی آپ کے ٹائم کا۔ آپ نے بالکل ایک ایسا نقطہ اٹھایا ہے کہ آج کل اگر آپ دیکھتے ہیں تو اکانومی کی بات ہوتی ہے، اگر ہم جابس کی بات کرتے ہیں، انفلیشن کو، تو ان سب کا دار و مدار انسرجنسی پر ہے اور the lack thereof۔ مسئلہ یہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی چند دہائیوں سے یہ آواز اٹھا رہی ہے کہ بھائی جب تک آپ یہ جنگ طریقے سے لوگوں کو کانفیڈنس میں لے کے، عوام کو لے کے نہیں کریں گے تو یہ آپ نہیں جیت سکتے۔ اینڈ ٹائم اینڈ اگین، مختصراً آپ کو مشرف کا دور یاد ہوگا کہ جب ایم ایم اے پختونخوا پہ مسلط کی گئی تھی اور یہ بیانیہ امریکہ کو بتایا گیا تھا کہ یہاں ابھی بھی دہشت گرد ہیں، بھائی دس از آور اون ہاؤس۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ مت سمجھیں کہ ابھی تک نیشنل ایکشن پلان از ان ایکشن، تو اس پلان کے لانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور دوسرا، پھر آپ غلطیوں کے اوپر غلطیاں کر رہے ہیں۔
اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کانفیڈنس میں پارلیمان کو نہیں لیں گے, خاص کر پختونخوا کی پارلیمان کو, اور آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اس میں آپ کامیاب ہوں گے. سر بات یہ ہے کہ پختونخوا has bore the brunt for the whole country. آپ بھی وہاں سے تعلق رکھتے ہیں, فخر سے ہم یہ کہتے ہیں, میری عوامی نیشنل پارٹی بھی یہ بات کرتی رہی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, اس کے بعد پختونخوا کے ہیں, لیکن خدایا ہمیں یہ ایسا آئسولیٹ یا ایسے ہمیں رویہ نہ رکھا جائے, اس میں سب کی فتح ہے. اور میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ ٹیررزم پختونخوا کے لیے رہتا ہے. یہ تو میرا ڈیٹا نہیں ہے, آپ خود اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں کہ پنجاب میں زیادہ ٹیررسٹ ہیں. اور میں ایک دفعہ پھر واضح الفاظ میں آئی ایم ایف کے پاس ہم جاتے ہیں, آئی ایم ایف کو ہمارے اکنامک میں جو بھی بز ورڈ ابھی آ رہے ہیں, ہم ٹیکس کے اوپر ٹیکس, جب تک آپ کا یہاں پہ ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے اور پیس نہیں ہے تو آپ کون سے ہاؤس کو پروٹیکٹ کر رہے ہو بھائی؟ اور یہ صرف ایڈ ہاک بیسس پر ہم چینیوں کو کبھی پروٹیکشن دینے کا وعدہ کرتے ہیں, کبھی ہم ایک آئسولیٹڈ دوسرا مشن شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک یوبیکوٹس بلینکٹ سیکیورٹی بیسکلی ہر باشندے کو یہاں پہ ہونی چاہیے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ امن آئے پختونخوا میں, امن آئے مرج ڈسٹرکٹس میں سب سے پہلے, اور اس کے بعد امن آئے پاکستان میں. اور اگر نہیں یہاں امن ہوگا تو کہیں بھی امن نہیں ہوگا. اور میں اس کی مخالفت اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے پاس تو اس کے آبجیکٹیوز بھی کلیئر مجھے پتہ نہیں چل رہا ہے. اچھا, پختونخوا میں جو اس وقت گورنمنٹ ہے, تھرڈ ٹائم وہ ریٹرن ہو کے پاور میں آئی ہے, لا اینڈ آرڈر کی اگر بات ہو تو کتنا انہوں نے ڈیلیور کیا؟ عادل صاحب, لیٹس کال اسپیڈ اے اسپیڈ. یہ آپ نے اس دن بریگیڈیئر محمود کی بات تھی کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاکٹس میں ہیں طالبان. دوسری بات اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے, اگر آپ نے کنٹینیوٹی میں ان کو 3 ٹرمز مل گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہاں پہ تو دہشت گردی they were basically responsible for this thing. اور ان کو آواز اٹھانی چاہیے تھی. دھرنا ان کو اپنی سیٹوں کے لیے 126 دن کے لیے کرنا آتا ہے اور اس کے لیے وہ کھڑے نہیں ہوتے. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ الٹی طرف جا رہے ہیں, اور صاف آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز پہ نظر آ رہا ہے کہ کس فیکشن نے, کس جماعت نے, کن لوگوں نے پختونخوا کے لیے اور صوبے کے لیے اور عوام کے لیے قربانیاں دی ہیں. تو میں تو نہیں سمجھتا ہوں. اور دوسرا جی, آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ انپریزیڈنٹڈ سمپل میجورٹی نہیں, 2/3 میجورٹی نہیں, 3/4 میجورٹی ان کو ملی ہے. اور کس بیسس پر ملی ہے؟ یہ 10 سال میں ابھی تک انہوں نے, آپ کو خود میرے سے زیادہ معلومات ہے کہ what happened with the budget. لیپس ہوتی رہی ہے, پورا نہیں کر سکتے ہیں. The promises run the ground. We are back in the stone age. تو یہ سارے پیرامیٹرز ہیں. اچھا, جس کی صورتحال بن گئی فائنینشلی آپ نے بات کی, مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت فائنینشلی خیبر پختونخوا کے حالات کیا ہیں, کتنے قرضے ہیں اور باقی معاملات کیا ہیں؟ عادل صاحب, افسوس کے ساتھ 1000 ارب سے تو زیادہ قرضہ صوبے پر چڑھ چکا ہے. اور جس طریقے سے آپ نے اس بجٹ کا حال دیکھا ہے کہ 1700 ارب روپے کا بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے, وہ بھی فیڈرل بجٹ سے پہلے. ان کو لوگوں کی پرواہ نہیں ہے. مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے فائنینشل ہیڈز میں کہاں سے ریونیو آئے گا, کہاں سے ایکسپینسز آئیں گے, اور یہ لوگوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں. یہ تو ان کے عمران خان کا بیان ہے. اور اسی کے جملے میں یا سانس میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ بالکل عمران کو آزاد کریں. دیکھیں جی, آپ باہر رہ چکے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ what comparatively serves our national interest. میں یہ سمجھتا ہوں, حالانکہ ہمارے ان کے ساتھ سخت اختلافات ہیں, کہ اگر عمران خان جیل میں ہے تو اس سے پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے. آپ اس کو آزاد کریں, ٹرائل اس کا باہر بھی ہو سکتا ہے, and give him even the mandate. And let's see if he's even able to deliver. میرا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی والے وہ بھی نہیں چاہتے ہوں گے کہ خود ان کی دکان چمکی ہوئی ہے, وہ نہیں چاہتے ہیں عمران خان باہر آئے, اور خود آرمی کے پاس روزانہ یہ بیٹھے ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ تعلقات صحیح رہیں. یہ انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا ہوا ہے. اور دوسرا عادل صاحب دیکھیں, جہاں پہ مازلو پیرامڈ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, نفسیات آپ کو یہ بات کرتی ہے, معیشت آپ کو یہ بات کرتی ہے, اکنامکس آپ کو یہ بات کرتی ہے کہ میرے پاس بچوں کو 2 ٹائم دینے کے لیے روٹی نہیں ہے, تو مجھے یہ بی آر ٹی اور روڈز نظر آئیں گے. میرے حلقے میں خود جو
कैपिटल का हल्का है, पेशावर में 20 घंटे 22 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। ये फिर कहते हैं कि हमारे पास रेवेन्यू जनरेशन नहीं। भैया आप निजाम ठीक करो, चोरी को कम करो। मैंने तो 350 डैम का वादा नहीं किया था, आपने खुद किया था। पीडो जो अवामी नेशनल पार्टी के दौर में बनाया गया था, उनके पास एक रिग थी। उनका बेसिक काम यह था कि वो गैस की एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन करेंगे। पोस्ट 18th अमेंडमेंट दे हैव द डिस्क्रेशन फॉर दैट थिंग। व्हाट हैपेंड टू दैट? इतनी बड़ी ऑब्सीन अमाउंट की सैलरीज आपने दी है। और सर देखें, बात यह है कि अभी इनका वजीर आला बावजूद इसके साफ एक कॉमन सेंसिकल बात है, उस्मान बुजदार को ले लें और मरियम नवाज को देख लें। मैंने तो उस्मान बुजदार को नहीं बैठाया था पंजाब में, और फिर 5 साल उसके देख लें और 5 महीने मरियम नवाज के देख लें, और फिर उसका मुआवजा आप अली अमीन गंडापुर से करें, जिसको ऑलमोस्ट 90% मैंडेट में हुआ है। वो कहता है कि आपने कहीं यूट्यूब पे या पीटीआई के सपोर्टरों को, मैं ये बात करता हूं, आप देखें कि लीडर्स जाके गालियां निकालते हैं और लोगों को। दैट्स टोटली अ ड्रामा। और 5 महीनों में, आप सालों की बात छोड़ें, इन्होंने सूबे के साथ क्या किया है? मैंने बजट रिव्यू करा था बजट सेशन में, अभी तक इन्होंने मेरा ख्याल है 30 करोड़ रुपए कोविड कंटिजेंसी भी रखी हुई है। आई डोंट इवन नो कि इफ समबडी हैज रिव्यूड इट और नॉट। और दूसरा साफ कंपैरिजन है। तो ये तो पीटीआई की लोगों की बात है कि इनको ऐसे मैंडेट्स दे रहे हैं, और फिर पूछे उनसे अगर वो बेटर ऑफ अभी हैं कंपेयर टू 10 इयर्स, तो मैं कहता हूं दोबारा भी इनको 100% मैंडेट दे दें। लेकिन मेरा ख्याल नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि सूबा बहुत ज्यादा मुसीबतें देख चुका है, और अनफॉर्चुनेटली मुझे जो हालात नजर आ रहे हैं, तो और खुदा करे कि इसमें मैं गलत हूं, कि और भी सख्त हालात आने वाले महीनों में और सालों में पुख्तनख्वा के लिए होंगे, जब तक ये लोग इस चीज को संजीदा नहीं लेंगे। और अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड पीटीआई की एमपीए से भी पूछी, तो वो भी डिस्ट्रक्टेड है कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। चल, अरबाब उस्मान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। ब्रेक के बाद आमिर राना साहब हमें ज्वाइन करें। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने अरबाब उस्मान को सुना। इस वक्त आमिर राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, ये बताइएगा कि ये इस वक्त क्या हम ये कह सकते हैं कि जो दो मजबूत दहशतगर्द तंजीमें हैं, कलअदम टीटीपी हो या दाइश हो, जो ज़्यादा कार्रवाइयों की यहाँ पर जिम्मेदारी कबूल करती हैं, क्या इससे पहले वो इतने मजबूत थे, या आज की तारीख में वो इस वक्त ज़्यादा जो हैं वो जड़ें पकड़ चुके हैं? देखिए, ये तज्जिया करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसकी वजह ये है कि टीटीपी को ये कहते हैं वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई थी या कमज़ोर हो गई थी, ये शायद बात दुरुस्त नहीं है। क्योंकि जिन दिनों में ख़ास तौर के पर 2016 से लेके और 2000 तक जब दहशतगर्द हमलों में कमी हुई है, तो वो भी बहुत सिग्निफिकेंट नहीं थी। और ये वो टाइम था जब टीटीपी अफ़गानिस्तान में थी, ऑपरेशन ज़रब अज़्द के बाद उसके बहुत सारे लीडर अफ़गानिस्तान की जेलों के अंदर थे। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे हमले चल रहे थे, स्कैटर्ड थे, 2 ग्रुप थे, फिर 3 हो गए। ये आपको तफ़सीलात आपके इल्म के अंदर है कि कैसे तक़सीम हुई, फिर इकट्ठे हुए। तो ये कभी भी नहीं हुआ। हाँ, एक कह सकते हैं कि दाइश जो है आईएस के, उसकी कार्रवाइयाँ जो है उतार-चढ़ाव का पाकिस्तान के अंदर शिकार रही हैं। वो मुमकिन है कि पाकिस्तान की और अफ़गानिस्तान की फ़ॉर्मेशंस 2 अलग फ़ॉर्मेशन है, कभी कहते हैं कि एक है। बहरहाल उसकी भी एक वजह हो सकती है। लेकिन अगर आप कहें कि टीटीपी और के बाद कौन-सा बड़ा खतरा है, बल्कि टीटीपी से बड़ा जो खतरा है, पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान के जो चाइना के साथ ताल्लुकात हैं, वो बलूचिस्तान का मसला सर-ए-फ़हरिस्त है। जब आप बात भी करेंगे बलूचिस्तान के, क्योंकि जो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये जिस ऑपरेशन का आगाज़ किया जा रहा है, ये किसकी फ़रमाइश में किया जा रहा है। आपके में अखबारात में, टीवी पे बार-बार चाइना का ज़िक्र हो रहा है। तो उनका जो मेजर फ़ोकस है वो अफ़गानिस्तान है, जहाँ वो अपनी इन्वेस्टमेंट को महफूज़ करना चाहते हैं। दूसरा उनका जो कंसर्न है वो पूरा दयामेर का रीजन और उसके बाद गिलगित का रीजन है, जिनके ऊपर उनके कंसर्न है। तो अब ये ऑपरेशन होगा कैसे, इसके ऊपर भी बहुत सारी बातें होती रहती हैं। लेकिन ये कि पाकिस्तान की तरजीह क्या है और जो उसके ऊपर दबाव है
کچھ گروہ کے خلاف کارروائی کرنے کا، وہ کچھ اور گروہ ہیں جن کے ساتھ پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام اور بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ بڑی سخت چوائس ہے ریاست کے پاس اور یہ معاملہ، تو اس کے لیے جو آپ نے اپنے انٹرو میں بڑا خوبصورت انداز میں سم اپ بھی کیا کہ جب کوئی آل پارٹیز کانفرنس ہو، بنیادی طور پہ تو پارلیمنٹ اس کا بہترین فورم ہے، تو وہ ساری چیزوں کو کھل کے تو جی سامنے لانا چاہیے۔ ابھی بھی جتنی باتیں چلتی ہیں اوپر سے پردہ چلتی ہیں، پارلیمنٹ میں آئیں گی تو میرے خیال ہے کہ چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی اور اس پہ کنسنسس کریٹ۔ ٹھیک، مجھے عامر صاحب ایک بات بتائیں کہ دیکھیں اس نہج تک اگر ملک یہ پہنچا ہے، اس میں ہماری ریاستی اور حکومتی پالیسیوں کا بہت زیادہ عمل دخل ہے، اور ہم اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، دیکھیں ان کی وکٹری کو باقاعدہ سیلیبریٹ کیا گیا اور اس کا تذکرہ بھی میں نے کیا۔ کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ریئلائزیشن آ گئی ہے 100%، یا ابھی بھی سسٹم کے اندر کئی سافٹ کارنرز موجود ہیں دہشت گردوں کے لیے؟ سافٹ کارنر تو میرا نہیں خیال کہ کوئی موجود ہے، اور خاص طور پر کلیئرٹی ہے اسپیشل کناڈو کے اوپر کہ کس قسم کا ایک تھریٹ پاکستان کی سیکورٹی کا، ایکسٹریمزم کا، سارے بہت سارے سیکٹریزم کا تھریٹ ان کی طرف سے آتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ریاست اور ریاست کے ادارے اس کی ویلیویشن کرتی ہیں بہت سارے اسٹریٹجک اور پولیٹیکل کانٹیکسٹ کے اندر۔ اب لیکن بہرحال یہ بہت بات کلیئر ہے کہ پاکستان اب کسی اور ایڈونچر کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا کہ دوبارہ سے کسی قسم کی پالیسی ریورسل ہو۔ تو وہاں پہ تو کلیئرٹی ہے، لیکن اس کی حکمت عملی کیا ہو اس کو ٹریس کرنے کی، اس میں بھی کلیئرٹی کی ضرورت ہے کہ کیا اقدامات کیے جائیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اور انتہا پسندی کے لیے، باوجود کہ مسلسل ایک کاوش ہوتی ہے حکومتی سطح کے کنسلٹیشن ہوتی ہیں، مشاورتیں ہوتی ہیں، پالیسیاں بنتی ہیں، لیکن ایک بھی کوئی بھی پالیسی نہ پوری طرح سے امپلیمنٹ ہوئی ہے، نہ ہی ہمیں پتہ ہے کہ امپلیمنٹ کرنے والے کون ہوتے ہیں پیچھے، اور وہ کیا اہداف اپنے طے کر کے اور دعویٰ کرتے ہیں کامیابی کا۔ وہ یہ اس سطح کے اوپر جو ہے بہت کلیئرٹی کی ضرورت ہے جو ہونی چاہیے۔ اچھا، دوسرا عامر رانا صاحب، جو انڈین انفلوئنس کی بات بار بار پہلے بھی بات کی جاتی تھی کہ جی 16 کونسل خانے ہیں وہاں پر اور وہ افغان سوئل کو یوز کر رہے ہیں، ابھی بھی یہ بات کی جاتی ہے، حالانکہ ان کے وہاں پر انہوں نے نہ تسلیم کیا ہے، نہ ان کی وہاں پر ایمبیسی ہے اس طرح۔ اگر یہ واقعی ایسا ہے تو کیسے وہ کر سکتے ہیں؟ کیا ایسے کچھ ایلیمنٹس ابھی بھی ہیں ان دہشت گردوں میں جو کہ استعمال ہو رہے ہیں ان کے ہاتھوں؟ دیکھیے، کسی بھی دہشت گردی کی تحریک ہو، کوئی بھی مزاحمت کی تحریک ہو، کوئی بھی اگریسو یا ریڈیکل پاپولسٹ سیاسی تحریک ہو، اس میں کچھ ورنیبلٹیز ہوتی ہیں جس کو باہر کے جو ایکٹرز ہیں ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں۔ وہ الیکشن کے اندر بھی ہوتا ہے، دہشت گردی پورا ایک سیکولر سسٹم میں ملتا ہے، لیکن اس سے کیا وہ میجر فیکٹر ہے جس سے کوئی کانفلکٹ بنتا ہے، دہشت گردی بنتی ہے، کہ اس کو بار بار ذکر کرنے سے، ایکسپلائٹ کرنے سے وہ چیز ختم ہو جائے گی؟ اس کے لیے ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل فورمز ہیں، اس کے پروٹوکولز ہیں، ساری تمام چیزیں ہیں، اس کے اندر چیزوں کو رکھ کے دیکھنا ہوتا ہے۔ جب تک آپ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک ایسے واہمے کا شکار ہے کہ ہر چیز کو ایکسٹرنلائز کرنا چاہتے ہیں، باوجود بجائے اس کے کہ آپ جو تھریٹ ہے اس کی ایکوریٹ تھریٹ پرسیپشن ہو۔ دنیا میں دیکھیں دہشت گردی کا جہاں جہاں پہ خاتمہ ہوا ہے یا کم ہوئی ہے، وہاں پہ تھریٹ پرسیپشن ریاست کی، ریاستی اداروں کی بڑی میٹر کرتی ہے، لیکن ہمارے ہاں ابھی تک ویگ ہے ایکسٹرنلائزیشن کا۔ یہ شاید پورے ریجن کے اندر ہے، افغانستان میں کچھ ہو جائے جیسے وہاں پہ اب طالبان نے پاکستان کے اوپر الزام لگانے شروع کیا، یا انڈیا کے اندر ہو، ایک پولیٹیکل ایک آرگومنٹ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس سے نہ تو دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے، نہ انتہا پسندی، نہ ہی کوئی کانفلکٹ۔ عامر رانا صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ عامر رانا کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی۔ اس وقت اسی ایشو کو آگے بڑھائیں گے اور اس معاملے پر دو ایسے صحافی، سینئر صحافی تجزیہ کار میرے ساتھ موجود ہیں جن کی اچھی خاصی اس پر گرپ ہے۔ احسان ٹیپو صاحب جو ہیں خراسان ڈائری کے، وہ ڈائریکٹر نیوز بھی ہیں، ان کا اپنا تعلق بھی وزیرستان سے ہے۔ محمود جان بابر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے تو کم از کم 3 دہائیوں سے وہ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ محمود جان بابر صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔
پہلے تو ہم تو اسلام آباد میں بیٹھ کے بس یہ سنتے ہیں کہ جی جو صدرن ڈسٹرکٹس ہیں، خصوصاً مولانا صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ جی وہاں پر حکومتی عملداری نہیں ہے. آپ بتائیے گا کہ اس وقت سچویشن آن گراؤنڈ کیا ہے خیبر پختونخوا میں، خصوصاً فارمر جو قبائلی علاقے ہیں وہاں کی؟ جی بہت شکریہ عادل. بات یہ ہے کہ پریشانی ہے ایک حد تک. یہ جن ڈسٹرکٹس کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پہ یہ لوگ موجود ہیں جو کہ حکومت کے ساتھ لڑ رہے ہیں، دہشت گرد، اور حکومت کی بھی فورسز وہاں پہ موجود ہیں. لیکن دو مسائل اور ہیں جن کی وجہ سے یہ مسئلہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ ہماری جو صوبائی سیاسی حکومت ہے وہ سیاسی حکومت اس کو اس کی وہ نہیں کر رہی، سپورٹ نہیں کر رہی، اور وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. جتنے بھی آپ نے دیکھیں بڑے جنازے ہوئے اور ہمارے فورسز کے جوان شہید ہو رہے ہیں، سیاسی لوگ شہید ہو رہے ہیں، ابھی تک مجھے کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آ رہا جس کو میں حکومت کہہ سکوں. اور نہ صرف وہاں نظر نہیں آ رہا بلکہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا کہ جو ایک نیریٹو رکھتا ہو اور وہ آ کے بات کرے، لوگوں کو بتائے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ بھی نظر نہیں آ رہا. اس کے علاوہ جو ایک اور بڑی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں لوگ اس قسم کے کسی بھی آپریشن کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو کہ ماضی میں ہوئے ہیں، کہ ان کو گھروں سے نکلنا ہوگا، ان کو گھر خالی کرنے ہوں گے، ان کی خواتین اور بچے لے کے ان کو جانا ہوگا، اور جب وہ کئی سالوں بعد آئیں گے تو وہاں پہ کچھ بھی ان کے کہنے کے مطابق اب تک جہاں بھی آپریشن ہوئے، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم آتے ہیں تو گھر میں بھی کچھ نہیں ہوتا اور باہر بھی ہم خواری کی زندگی گزار کے آتے ہیں. تو یہ 3-4 چیزوں نے مل کے اس سچویشن کو کافی کمپلیکیٹڈ بنایا ہوا ہے. ورنہ صورتحال میرے خیال میں اگر صرف لڑائی کی حد تک ہوتی تو ہماری فورسز اتنی قابل تھیں کہ وہ اس لڑائی کو لڑ سکتی تھیں اور لڑ رہی ہیں. اور اب تو انہوں نے ٹیکنالوجی کی بھی میرے خیال میں مدد حاصل کی ہے، تو اس لیے ان کے ساتھ لڑنے والوں کو چپنے کا بھی زیادہ موقع نہیں ملتا اور ان کا بھی کافی نقصان ہو رہا ہے. جی احسان، جس طرح محمود جان صاحب جو پکچر پورٹرے کر رہے ہیں آبویسلی، اور داد دینی چاہیے پختونخوا کے شہریوں کو کہ وہ پھر بھی کم از کم جو ہیں وہ مسکرا کر زندگی جی رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کالعدم ٹی ٹی پی ہو یا داعش ہو، انہیں صرف باہر سے ہی سپورٹ ہے یا وہ اتنے خود بھی مضبوط ہیں کہ اپنے طور پر بھی کاروائیاں کر سکتے ہیں؟ ہاں، شروع میں آپریشن زرویزم کے بعد وہ جو آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ وہ جو 14 اور 17 کے بیچ میں جو ایک پیریڈ تھا تو وہ پیسفل رہا، تو اس کے بعد ٹی ٹی پی نے یعنی انٹروسپیکشن ایک طرح سے شروع کی اور انہوں نے ری آرگنائز خود کو کیا، ری یونائٹ کیا، اور 2020 آنورڈ پھر ہم نے دیکھا کہ ٹی ٹی پی جو ہے ان کا بلڈ اپ، ان کی نئی آئیڈیالوجی، ان کے پاس ٹیکنالوجی، ان کے پاس وسائل آ گئے، تو پھر ہم نے اس کا جو سپل اوور دیکھا افغانستان سے پاکستان میں وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. تو ٹی ٹی پی کے پاس اب یعنی مین پاور بھی ہے، ان کے پاس جو ان کے فوڈ سولجر وغیرہ جو لڑنے والے لوگ ہیں، اور دوسرا یہ کہ ریسورسز کی بھی کمی نہیں ہے جو میری اطلاعات ہیں. نیا اسلحہ ان کے ہاتھ لگ چکا ہے جو امریکن یہاں پہ چھوڑ گئے تھے، اور اس میں بڑا ایڈوانس بھی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو لوکل پولیس ہے ان کے پاس نہیں ہے لیکن ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں ان کے پاس ہیں. اور ساؤتھ کے پی کی جہاں تک بات ہے تو وہاں پہ ان کی پریزنس ہے، ان کی جو تشکیلات آتی ہیں، اور ایک تشکیل میں جو فائٹنگ یونٹس جس کو کہتے ہیں، تو اس میں تقریباً 20 سے 25-30 کے قریب فائٹرز ہوتے ہیں. وہ آتے ہیں مہینہ 1.5 مہینہ ایک علاقے میں رہتے ہیں، اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں، پھر ان کی ری انفورسمنٹ یعنی ایک تازہ بیچ آتا ہے. تو یہ ان کی اسٹریٹجی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساؤتھ کے پی میں سب سے زیادہ حملے بھی ہو رہے ہیں. اگر آپ ٹی ٹی پی یا جو ہماری سیکورٹی فورسز ہیں، جو ہوم منسٹری ہے خیبر پختونخوا کی، ان کے اگر آپ اسٹیمیٹس دیکھ لیں تو اس میں سب سے زیادہ حملے ہوئے ہیں ساؤتھ کے پی میں، جس میں شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان کا علاقہ بھی آتا ہے، پھر لکی مروت ڈی آئی خان کا. لیکن افسوس کی بات ہے جس طرح بابر صاحب نے بات کی کہ حکومت جو ہے کے پی کی حکومت وہ ہمیں سچ نظر نہیں آ رہی. حالانکہ گورنر صاحب بھی ڈی آئی خان سے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب بھی وہاں سے ہے، آئی جی پی صاحب بھی وہاں سے ہے. تو وہاں پہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ خود یعنی اپنے انٹرسٹ کے لیے بھی، کیونکہ ان کو بھی انہی علاقوں میں جانا ہوتا ہے، لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، کہ وہ کچھ اس طرح اقدامات کرتے تاکہ ان کی روک تھام ہو، وہ کر پاتے. لیکن وہ چیز ابھی تک سچ نظر نہیں آ رہی. اچھا بابر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک یا مفروضہ ہے، اگر حقیقت اس میں ہے وہ بھی آپ بتا دیں کہ جنرل فیض پر یہ الزام لگایا جاتا ہے اور اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب پر کہ جی وہ ان کو دوبارہ لے کے آئے. کوئی 35,000 لوگ کہہ رہے ہیں، کوئی 15,000 فیملیز کہہ. حقیقت میں کیا ایسا واقعی ایسا ہوا تھا اور اس کے بعد معاملات خرابی کی طرف گئے؟ لیکن یہ تو سرکاری طور پہ بھی اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ جب یہ سیز فائر ہوا تو بات چیت ہو رہی تھی تو اس وقت جو بارڈر سے تو ان پہ نرمی تھی،
تو اتنی زیادہ مشکل نہیں تھی، وہاں پہ آنے جانے میں لوگوں کو آسانی تھی. اور آپ کو اگر یاد ہو تو یہ سوات میں بھی کچھ تعداد میں آئے تھے، پھر دیر میں بھی آئے تھے. وہاں کے لوگوں نے تو اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور خود تحریک انصاف نے اس وقت کہا کہ یہ ہمارے خلاف آ رہے ہیں. حالانکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو تو لانے والے ہی وہی لوگ ہیں، تو ان کے خلاف کیوں آئیں گے. لیکن اس سے ایک عجیب سی بات ہے کہ وہاں تو اس کے خلاف وہ اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن دیہی خان میں وہ اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے. انہوں نے نہ کوئی مظاہرہ کیا، نہ وہاں کے وزیر اعلیٰ صاحب بھی ان کے ضلع کے ہیں، انہوں نے اپنے وزیر اعلیٰ کے ضلع کو بچانے کی کوئی کوشش بھی ابھی تک نہیں کی. تعداد میں تو کافی لوگ آئے تھے. اور یہ ایک معلوم بات ہے کہ کیونکہ ان کو افغانستان میں بھی تھوڑا سا مسئلہ بنا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ خود افغان گورنمنٹ پہ پاکستان کی طرف سے بھی پریشر تھا، اور پاکستان اور افغانستان کے جو دوست تھے مشترکہ ان کی طرف سے بھی پریشر تھا کہ افغانستان کو پاکستان کی بات ماننی چاہیے. تو اس وقت افغان گورنمنٹ کی طرف سے بھی ان کو تھوڑی سی مشکلات تھی، تو اس لیے ان کے لیے افغانستان کی بجائے پاکستان زیادہ آسان تھا کہ وہ یہاں پہ آ کے رہیں. اور وہ یہاں پہ آ کے رہے، اور یہ سچویشن اس لیے بھی انہیں سوٹ کرتی ہے کہ یہاں پہ اس وقت وہ صورتحال نہیں ہے کہ جو کہ سوات آپریشن کے دنوں میں یہاں تھی. سوات آپریشن کے دنوں میں آپ کو یاد ہو تو وفاقی حکومت پیپلز پارٹی کی تھی، صوبے میں NP اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور پھر فوج اور یہ تینوں مل کے شام کو بیٹھ کے پریس بریفنگ کیا کرتے تھے. پوری قوم کو ایک میسج ملتا تھا کہ یہ سارے اکٹھے ہیں اور یہ لڑ رہے ہیں ہمارے لیے. اس وقت الگ الگ لڑا جا رہا ہے جس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے. فورسز ایک طرف ہیں اور پولیٹیکل گورنمنٹ دوسری طرف ہے، مرکز میں کسی اور گورنمنٹ کی حکومت ہے. تو یہ جو سارا کا سارا ایک گنجلک سا بنا ہوا ہے، اس نے اس صورتحال کو خراب کیا. اور اس صورتحال کو سب سے زیادہ خراب کرنے میں اس ریجن میں جو سمگلنگ کا جو پیسہ ہے، جو کہ اربوں روپے کا ہے، اگر آپ اس کا حساب کتاب لگائیں، سرکاری طور پہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے، اس نے بھی اس جنگ میں تیل چڑکنے میں بہت کام کیا ہے. کیونکہ وہ لوگ بھی اب اس میں آ گئے ہیں کہ جنہیں معلوم ہے کہ بہت پیسے بھی ملتے ہیں. وہ شاید وہ دہشت گرد نہ ہوں، وہ TTP کے لوگ نہ ہوں، لیکن انہیں معلوم ہے کہ اس جنگ میں لڑیں گے تو کتنے پیسے مل سکتے ہیں، اور وہ مل رہے ہیں اس وقت. اس لیے یہ جنگ جو ہے مسلسل بڑھ رہی ہے. ناظرین، وقت ہوئے چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو. ویلکم بیک ناظرین. احسان ٹیپو اور محمود جان بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. احسان، آپ نے ذبیح اللہ مجاہد جو کہ افغان طالبان کے ترجمان بھی ہیں، بڑا ایک زبردست انٹرویو کیا. میں ان کی ایک بات سن رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ہم سے کہے تو صحیح، ایک کیا ریلیشنز اتنی حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ بالکل رابطے وغیرہ نہیں ہے. دوسرا اسی سے جڑا سوال جو ہے کہ ان کے چائنا سے اچھے ریلیشن ہیں، اب تو انڈیا سے بھی بن گئے ہیں، ایران سے بھی ہیں، لیکن یہاں پہ معاملہ بگڑ گیا ہے. ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ طالبان کی حکومت آئے گی تو سب سے اچھے تعلقات ہمارے ان کے ساتھ ہوں گے، لیکن وہ نہیں ہو پایا. پاکستان کی بھی ابھی یعنی ڈپلومیٹک جو ایک تھا افغانستان کے ساتھ سلسلہ، تو اطلاعات آ رہی تھی افغان طالبان کی جو ان سے بات کر کے کہ ایک بریک ڈاؤن ہے وہاں پہ، یعنی بات چیت سچ نہیں ہو رہی. لیکن پھر ہم نے ریسنٹلی دوحہ میں دیکھا کہ جو افغانستان کے لیے پاکستان کے اسپیشل نمائندے آصف درانی صاحب، ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. پاکستانی جو وہاں پہ ایمبیسڈر تھے ان کے گھر پہ دعوت دی گئی، اور ذبیح اللہ مجاہد جو افغان طالبان کی ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے تھے انہوں نے اس میں بھی شرکت کی، ان کے گھر بھی گئے. اور انٹرویو میں بھی انہوں نے کافی پازیٹیو کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے، یعنی خاص کر جو ٹریڈ ریلیشن ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ مسائل جو باہمی مسائل ہے وہ حل ہوں، اور سیاست کو اور سیکیورٹی کے مسائل کو الگ یعنی رکھا جائے. تو یہ تو تھا. لیکن دوسری طرف پاکستانی آفیشیل کہتے ہیں کہ ہم نے کئی موقعوں پہ افغان طالبان کے ساتھ یعنی جو ایویڈنس کی یہ لوگ بات کر رہے ہیں وہ چیزیں ہم نے شیئر کی تھی، اور لیکن ایسا ہمیں رسپانس نہیں ملا. اور دوسرا وہ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ TTP کی جو پوری لیڈرشپ ہے وہ ابھی بھی افغانستان میں بیسٹ ہے، اور صرف TTP نہیں بلکہ لشکر اسلام گروپ جو خیبر ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں ایکٹیو ہے، اور حافظ گل بہادر گروپ جو نارتھ وزیرستان میں، کہ ان کی لیڈرشپ بھی وہاں پہ ہے. تو میرے خیال میں کہ بات یعنی وہاں پہ پاکستان کی نہیں سنی جا رہی. اور پاکستان اکثر حوالہ دیتا ہے دوحہ کا معاہدے کا بھی کہ طالبان نے کمٹمنٹ کی تھی کہ افغان سوائل کی تھی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن وہ پوری دنیا میں اور ریجن میں صرف ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے. تو یہ پاکستان کی جو کنسرنز ہیں ان کو اس طریقے سے ایڈریس نہیں کیا جا رہا ہے افغان طالبان کے جو رینکس اینڈ فائلز ہیں. لیکن وہاں پہ ایک چیز کو سمجھنا ہوگا کہ افغان طالبان جو ہے یہ کوئی اسٹیبلش پولیٹیکل اینٹیٹی نہیں ہے جس طرح باقی ممالک میں. وہ ایک آئیڈیالوجیکل فورس ہے، ہر چیز کو اپنے نظریے کے اینگل سے دیکھتے ہیں. ان کے جو فیصلے ہیں وہ کندہار سے آتے ہیں، سپریم کمانڈر کی طرف سے فیصلہ آئے گا تو اس میں جو بڑے بڑے منسٹر ہیں وہ بھی کسی وہ یعنی ان کی وہ نہ نہیں کر سکتے. ریسنٹلی بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ دو جو منسٹرز ہیں جو ہائی پروفائل کنسیڈر کیے جا رہے تھے، ہیلتھ منسٹر عباد، اس کو ہٹایا گیا تو اس کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں آیا. پھر ریسنٹلی شہاب الدین دلاور
جو کہ بہت پرومیننٹ ایک فگر سمجھے جاتے ہیں، پیٹرولیم کے منسٹر، ان کو بھی ہٹایا گیا لیکن کوئی ریزسٹنس نہیں آئی. تو وہاں پہ جو فیصلے ہیں، جو اصل فیصلہ سازی کا مرکز ہے وہ قندھار ہے. کابل میں جو ہے تو یہ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کے لیے انہوں نے اس کو رکھا ہوا ہے، لیکن جو ٹی ٹی پی یا باقی جو وہاں پہ ملیٹنٹ گروپس ہیں، صرف ٹی ٹی پی نہیں ہے، باقی بھی ہیں، سنٹریشن ہے، چائنیز ہیں وہاں پہ، القاعدہ کے حوالے سے بھی رپورٹس ہیں. تو ان کے جو میرے خیال میں یعنی جو ان کے والے سے فیصلہ سازی ہے وہ قندھار سے وہ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا بابر صاحب، آخر میں بتائیے گا کہ ٹیپو نے بھی اس وقت بات کی جو ان کی یہ تشکیلیں آتی ہیں، اب بارڈر تو تقریباً مکمل طور پر سیل ہے اور تقریباً ہر ایک چیک پوائنٹ پر بھی ایسے لوگ، اور کیا ابھی بھی ایسی جگہیں ہیں جہاں سے وہ آبویسلی ہوں گی تو وہ آ رہے ہیں؟ جی عادل، ابھی اگر آپ کو یاد ہو تو چند دن پہلے ایک ویڈیو آئی تھی کہ جس طرح غلیل سے وہ چرس جو ہے یا منشیات وہ دوسرے ملک میں پھینکی جا رہی تھی، تو وہ ہمیں بتایا گیا کہ ایک تو یہ افغانستان کی جانب سے ایران کے لیے یہ طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور ایک کچھ حصہ ہے بلوچستان کا. خیبر پختونخوا میں جب ہم نے پوچھا کہ وہ ایسی کون سی جگہ ہیں کہ جہاں سے یہ لوگ آ سکتے ہیں، تو ایک تو وہ جو آنے والے تھے وہ پہلے آ چکے تھے. اب جو آ رہے ہیں تو میرے خیال میں آنے جانے کے لیے وہ رستے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ پہاڑیاں ہیں، ان پہاڑیوں میں بہت بڑے بڑے نالے ہیں جو کہ بہت گہرے ہیں، اور ان کو اور بہت ساری جگہ ایسی ہیں کہ بہت لمبا بارڈر ہے. اگر آپ کو معلوم ہو تو 2400 کلومیٹر سے لے کے پھر اب بلوچستان میں بھی ملا کے آپ دیکھیں تو پاکستان کا ایران اور افغانستان کے ساتھ یہ کوئی 3000 کلومیٹر کا کوئی بارڈر بنتا ہے. تو جب آپ اسے دیکھتے ہیں تو آپ ہر سپاٹ پہ تو فوجی نہیں کھڑا کر سکتے نا. تو پہلے جو سلسلے تھے تو ہو رہے تھے، پھر بعد میں جب نرمی ہوئی، اب اس صورتحال سے انہوں نے فائدہ اٹھایا. اب اس فائدے کے بعد آپ کو ہر ایک انچ پہ اور ہر ایک فٹ پہ ایک فوجی کھڑا کرنا، اتنے فوجی آپ کے پاس ہے نہیں، اور اتنا لمبا طویل بارڈر کسی کے لیے بھی کور کرنا کسی بھی بڑے ترقی یافتہ ملک کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے. تو وہاں پہ بھی ابھی مشکلات ہیں جن کا فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں، اور لوگ آ جا رہے ہیں، آمد و رفت بھی ان کی ہو رہی ہے، اور اس آمد و رفت سے وہ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. جب یہاں تکلیف ہوتی ہے تو وہاں اس لیے بھی وہ وہاں پہ رہتے ہیں کیونکہ وہاں سے افغانستان بھی قریب ہے. جی ٹھیک. احسان ٹیپو، محمود جان بابر صاحب پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے، خدا حافظ.